کہ ہمارا معاملہ اپنے اللہ کے درمیان میں ہر ایک کا، چونکہ فرمایا کہ جو اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لے اللہ اس کے مخلوق کے درمیان معاملات درست کر دیتے ہیں. تو کوئی کسی کے قرب سے نہیں آگے بڑھتا. اس کی مثال دیتا ہوں، سنو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. دو آدمی آئے حضرت عمر کے پاس، سہیل بن عمرو، حارث بن ہشام، دونوں دائیں بائیں آ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں تو آج وہ قرب مل گیا حضرت عمر کا کہ جو کسی کو نہیں ملا. سنو غور سے. اب آئے کام کرنے والے میدان سے، انصار، مہاجرین، ملکوں سے وقت لگا کر جماعتیں بن کے جماعتیں واپس آئیں کارگزاری سنانے کے لیے اور قریب آگے بڑھی. یہ دونوں وہاں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر کے دائیں بائیں، سہیل بن عمرو اور حارث بن ہشام. حضرت عمر نے فرمایا سہیل ذرا پیچھے ہٹو، یہ جماعت آئی ان کو آگے لے جاؤ. آگے یہ پیچھے ہٹ گئے. حارث تم ذرا پیچھے ہٹو، دیکھو یہ جماعت آئی ہے کام کر کے فلاں ملک سے. ہاں بھیا آگے آؤ، کیا کر کے آئے؟ اب لوگ آنے شروع ہوئے باہر سے، کام کرنے والے، اور جو بھی آوے وہ ان کو پیچھے ہٹا. بھائی صاحب آپ کون ہیں، کہاں سے؟ ذرا پیچھے ہٹ جاؤ. ہاں کہ وہ تو محنت کے میدان میں ہوتے تو لوگ پہچانتے، کام کرنے والے کے ساتھ تو تھے نہیں ہے. حضرت عمر کا قرب تو مل گیا ان کو، لیکن کام کے میدان میں تھے نہیں. تو جو بھی آوے وہ انہیں پیچھے ہٹاوے. روایت میں ہے ان کے لیے کمرے میں گنجائش نہیں رہی. یہ دروازے سرکتے 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 دروازے سے باہر نکل گئے. روایت اسی طرح ہے. باہر نکل کے ایک نے کہا دوسرے سے دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم کہاں تھے کہاں پہنچ گئے. ہاں اس پر صحابہ تھے. دوسرے نے جواب دیا دیکھو یہ بات یاد رکھو، امیر پر اس کا کوئی الزام نہیں ہے، اس کا الزام امیر پر نہیں ہے، اس کا الزام ہمارے اپنے اوپر ہے. اگر ہم ان کے ساتھ محنت کے میدان میں ہوتے تو آج تمہارا ہمیں بھی قریب کرتے، ہم سے بھی پوچھتے کیا کر کے آئے، اور یہ بھی ہمیں پیچھے نہ کرتے، یہ بھی کہتے ہمارے ساتھی ہیں کام کر کے آئے ہمارے ساتھ. ہم کسی محنت کے میدان میں نہیں تھے اس لیے کام کرنے والے ہمیں پہچانتے نہیں ہیں. فرمایا ایک دوسرے سے کہ نہیں امیر پر کوئی الزام نہیں ہے. چنانچہ حضرت عمر کی مجلس ختم ہوئی، لوگ سب چلے گئے تو یہ دونوں پھر آئے اندر. پھر آئے آ کر حضرت عمر سے کہا امیر المومنین یہ کیا ہے، جو کچھ یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ اس کا الزام ہم پر ہے، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ بلایا گیا تمہیں بھی ان کو بھی، یہ آگے بڑھے تقاضوں میں اور ملکوں پہ گئے تقاضوں میں، اور تم محنت کے میدان میں آئے نہیں. تو اس پر ان دونوں نے کہا مومنین جو گزر گئی تو گزر گئی، جو ہو گیا وہ ہو گیا. اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو کام کرنے والا عملہ ہے، یہ جو ملکوں میں کام کر کے آیا ہے، ہم ان کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا دیکھو دنیا میں تو ان کے ساتھ تم ہو نہیں سکتے کیونکہ یہ آگے بڑھ گئے. سنو تم دونوں فلاں فلاں ملک میں چلے جاؤ اور وہاں دین کی دعوت دیتے رہو، پوری زندگی وہاں گزار لو، اور اسی ملک میں تمہاری دونوں کی وفات ہو جاوے تو مجھے امید ہے کہ شاید حشر تمہارا ان کے ساتھ ہو جاوے. یہ تمہارے نے جواب دیا. چنانچہ ایسے ماننے والے اسی وقت دونوں کے دونوں حضرت عمر سے رخصت ہوئے. حضرت عمر نے ایک فلاں ملک میں ان کا رخ بنایا کہ جاؤ وہاں جا کر کام کرو. وہ دونوں صحابہ اسی علاقے میں جا کر وہیں جا کر مدفون ہوئے. یہ فرمایا حضرت عمر نے کہ دنیا میں تو وہ تم سے سبقت لے گئے، اگر تم اس راستے میں فلاں ملک میں کام کرتے کرتے مر جاؤ تو مجھے امید ہے کہ قیامت میں حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا. تو میرے دوستو عزیزوں بات اصل یہ ہے کہ یہ پورا مجمع عزم کرے کہ ہمیں اس کام کو کام بنا کر کرنا ہے، اور اس مزاج کے ساتھ جس طرح عرض کیا ہر ایک اپنے آپ کو پابند کرے، ہر ایک اپنے آپ کو پابند کرے. اور ملکوں کے تقاضے تمہارے سامنے ہیں، یہ سارے ممالک آئے ہوئے ہیں
صبح شام ہمارے کان کھاتے ہیں، صبح شام تقاضا کرتے ہیں جماعتیں چاہیے، ملکوں کے لیے جماعتیں چاہیے، ملکوں کے لیے جماعتیں چاہیے. اور میں حیران ہوں کہ 4 مہینے لگایا ہوا دلی کا نوجوان 4 مہینے لگایا ہوا اب تک ملک میں نہ گیا. مجھے تو حیرت ہے اس پر کہ 4 مہینے لگایا ہوا اب تک کسی ملک میں کیوں نہیں گیا. سمجھتے تھے اس کام میں جو آدمی وقت لگا لے اور عالم کا فکر پیدا نہ ہو، سمجھ لے کہ اسے اس کام سے کوئی مناسبت نہیں ہوئی. اس کام سے مناسبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سارے عالم کو اپنے محلے کی طرح اور اپنے محلے کو سارے عالم کی طرح سمجھے. اس لیے دوستو عزیزو، مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے، صرف ساری دنیا، سارے عالم میں بکھری ہوئی امت، اس کی ذمہ داری اسی امت پر ہے کہ پوری کی پوری امت ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہے. پیر کے انگوٹھے کا زخم پیر کا نہیں ہے، یہ تیرے بدن کا زخم ہے، تیرے بدن کا زخم ہے. حدیث میں صراحتاً فرمایا کہ ساری بکھری ہوئی امت سارے عالم میں ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہے. اس لیے پوری دنیا میں کوئی مسلمان کہیں نماز چھوڑنے والا ہو تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس کے لیے اس طرح بے چین ہونا چاہیے جس طرح ایک پیر کا زخم والا ساری رات بے چین رہتا ہے. مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے، صرف ساری امت، ساری انسانیت کا ہے. اس لیے اپنے آپ کو قربانیوں پر لانا ہے، اپنے آپ کو قربانیوں پر لانا ہے. تبلیغ کوئی معمول نہیں ہے. دعوت اور تبلیغ سارے عالم میں دین انقلاب لانے کی ایک محنت ہے. یہ کوئی تبلیغ کوئی کورس نہیں ہے کہ آدمی اسے کر کے فارغ ہو جاوے. کتنا بھی دیندار ہے لیکن یہ دیکھو دین کا مددگار بھی ہے یا نہیں. کتنا بھی ملیاسا کو ملفوظ ہے کہ اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے. کہ دین کا مددگار وہ ہے جو ایک ایک امتی کو اعمال عبادت پر لانے کے لیے، ایک ایک امتی کو جہالت سے نکالنے کے لیے، ایک ایک امتی کو اللہ سے جوڑنے کی فکر میں محنت کر رہا ہو. یہ دین کا مددگار ہے. جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ علم کے ذریعے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ نقل و حرکت کے ذریعے، جن کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے وہ اپنی صلاحیت کو لگائیں دعوت کے عنوان سے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے پر. کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑے گا اللہ اس کو اپنا تعلق دوسروں سے پہلے عطا فرما دیں گے. اس لیے ہماری اس پورے مجمع سے درخواست ہے. میں نہیں کہوں گا کون تیار ہے، میں نہیں کہوں گا، مجھے اس سے بالکل اتفاق نہیں کہ اس مجمع سے کہا جائے بولو کون تیار ہے. اس سوال کا مطلب ہی یہی ہے کہ سب تیار نہیں ہیں. آپ جتنے 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں آپ حضرات اپنی جماعت بندی کر لیں. رہا خرچ اور رہا کرایہ اور رہا پاسپورٹ اور ویزے، یہ سب انتظامی چیزیں ہیں، سب انتظامی چیزیں ہیں. یہ سب انتظامی چیزیں، یہ دنیا کے کام نہیں ہیں کہ پہلے انتظام کریں پھر کام کریں، پہلے مال ہوگا پھر شادی ہوگی، پہلے مکان ہوگا پھر شادی ہوگی. نہیں، یہ دین کا کام ہے. اللہ رب العزت اس بندے کی نصرت میں لگے ہوئے ہیں جو بندہ اللہ کے دین کی نصرت میں لگا ہوا ہے. اگر آپ نے اس کا عزم کر لیا اللہ رب العزت یہ دیکھ لیں گے کہ یہ میرا بندہ فلاں ملک میں میرے بندوں کو مجھ سے جوڑنے کے لیے جانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اس عزم پر انتظام کریں گے. صحابہ کے انتظامات اگر تم غور کرو کہ کتنے کم انتظامات میں کتنا کام ہوا ہے. کشتیوں کے بغیر سمندر پار کیے ہیں، کشتیوں کے بغیر سمندر پار کیے ہیں. میرے دوستو عزیزو، لوگ کہتے ہیں وہ تو صحابہ تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس زمانے میں یہ نہیں ہو سکتا. نہیں، اس زمانے میں تو جتنا صحابہ کے ساتھ ہوا ہے اس سے 10 گنا زیادہ ہونے کی تو حدیث میں صراحت ہے. جتنا صحابہ کے ساتھ ہوا اس سے 10 گنا ہونا تو حدیث میں صراحت ہے کہ 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد ہوگی. لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کے فیصلے وہ بندے کے عزائم اور ارادوں پر ہیں. اگر آپ پورا مجمع عزم کر لیں کہ ہمیں اپنی سب کی بیرو کی ترتیب بنانی ہے
اور انشاءاللہ ملک میں جا کے کام کرنا ہے. اللہ رب العزت غیب سے سارے انتظامات فرمائیں گے. نہیں ہوگا انتظام، اللہ تمہیں انتظام کے بغیر لے جاوے گا. کہاں ہو تم؟ اس لیے ارادے کرو، نیتیں کرو، سارے عالم میں پھرنے کے فیصلے کرو. بڑی 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 فضیلتیں ہیں. حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے دین کے پیغام کو امت تک پہنچانے کے لیے سمندری سفر کرے اور سمندری سفر میں وفات پا جائے، اللہ کے یہاں اس کا یہ درجہ اور مقام ہے کہ اللہ اس کی روح فرشتوں سے نہیں نکلوائیں گے، اس کی روح خود نکالیں گے. یہ فضیلت ہے اس شخص کے لیے. ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کتاب الجہاد کی. لوگ پوچھتے کہاں ہے؟ اصل میں دعوت امت میں سے نکل چکی ہے. صحابہ کی نقل و حرکت کو ایک وقتی معارض پر محمول کر دیا ہے. یہ بڑی غلطی ہوئی. اس امت کو سارے فضائل نقل و حرکت کے بتلائے گئے ہیں تاکہ امت یہ نہ کہے جہاں تک خشکی ہے وہاں تک تو پہنچ جائیں گے دین کی دعوت کو لے کر، سمندر کیسے پار کریں گے، کہ نہیں اس کے بھی فضیلت بدلا دی، اس کی بھی فضیلت بدلا دی کہ اگر سمندری سفر وفات پائے گا تو اللہ تعالی روح خود نکالیں گے، فرشتوں سے نہیں نکلوائیں گے کہ یہ میرا وہ مقبول بندہ ہے کہ جو میرے دین کو پیغام کو پہنچانے کے لیے سمندری سفر بھی کر رہا ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں ارادے کرو، نیتیں کرو. بس اب میں نہیں کہتا کون تیار ہے، تمہارے ذمہ دار یہاں موجود ہیں، تشکیل کے والوں کے ذمہ داروں کے تشکیل کے خطوں میں تمہارے حلقوں میں لوگ جو ہے ذمہ دار ساتھی بیٹھے ہوئے جماعتیں بنانے کے لیے. تم جتنے 4 مہینے والے ہو سب کے سب اپنے اپنے نام پیش کر دو تشکیل والوں کے پاس. میں نہیں کہتا کون تیار ہے، وہ یہ تو